السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، نوک قلم کی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سماعت فرمائیں۔ سحر اور ثبات، انسومنیا اور ہائپرسومنیا، اسباب علاج اور تدابیر، قسط دوم۔ تحریر ڈاکٹر ثنا ٹی ایف منیار، دہلی۔ آواز ڈاکٹر نکھت عروج۔ سامعین، پچھلی قسط میں انسومنیا کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ اب اس قسط میں ہائپرسومنیا کے بارے میں ہم جانیں گے، جسے ثبات اور نوم مفرط یا ہائپرسومنیا کہا جاتا ہے۔ اس کا مختصر تعارف یوں ہے کہ ثبات کے معنی سونے یا سونے کی بیماری کے ہے۔ اصطلاحاً اس غیر طبعی حالت کو کہتے ہیں جس میں مریض اس قدر بے خبر سوتا ہے کہ جگانا دشوار ہو جائے۔ ثبات اور کوما میں فرق۔ نیند کی غیر معمولی زیادتی کو ثبات کہتے ہیں، یعنی ہائپرسومنیا، اور گہری غفلت یا بے ہوشی جو کسی مرض یا چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو اس کو کوما کہتے ہیں۔ ہائپرسومنیا کے اسباب: غذا کی زیادتی یا فساد ہضم، امراض گردہ، امراض جگر، یرقان اور بخار کی حالت میں سمی مواد کا خون میں پھیل جانا، دماغ میں خون کی قلت یا کثرت یا امتلاء، شراب اور دیگر نشہ آور یا مسکر اشیاء کا استعمال، دماغی محنت کی زیادتی اور جسمانی تھکان، کبھی سستی کاہلی اور بلغم کی زیادتی بھی نیند کی زیادتی کا سبب ہوتی ہے۔ علامات، سمٹمز: بلغم کی زیادتی کے علامات: عام اعضاء میں کاہلی، حواس کی کندی اور چہرے کی سفیدی اس کے علامات میں شامل ہیں۔ خون کا امتلاء، سر بھاری، آنکھیں سرخی مائل، نبض سریع اور مریض پر نیند کا ایسا غلبہ کہ جگانا دشوار ہو۔ دن کے اوقات میں بھی گہری نیند سونا، رات کے اوقات میں بھی طبعی نیند وقت سے زیادہ سونا، دن کی مشغولیات میں بھی نیند کی وجہ سے متاثر ہونا، سستی کاہلی اور ہر وقت نیند کا غلبہ رہنا، نیند کی حالت میں سانس لینے یا خراٹوں کی آواز کی زیادتی، حالت نیند میں گلے میں خشکی کا محسوس ہونا اور سانس لینے میں کبھی جکڑ محسوس ہونا، استحالہ بدن پر مضر اثرات۔ ہائپرسومنیا کے دیر پا یعنی لانگ ٹرم ایفیکٹس: اگر اس مرض کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ مزمن شکل اختیار کر لے تو اپنے ساتھ کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، جیسے درد سر، ڈپریشن، ہائپو یا ہائپر تھائرائیڈزم، ذیابیطس، موٹاپا، امراض قلب اور ہارمونز کی بے قاعدگی، باجپن بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسے کثرت نیند کے صحت پر مضر اثرات ہوتے ہیں، ویسے ہی قلت نیند کے بھی مضر اثرات واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے نیند میں کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے اعتدال ضروری ہے۔ جو لوگ 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں، ان کی زندگی میں دماغی یا نفسیاتی مسائل جیسے قوت حافظہ اور قوت فیصلہ میں کمی، چیزوں پر توجہ مرکوز نہ ہونا، بھول یا نسیان، جذبات میں تغیرات یعنی موڈ سوئنگز، چڑچڑاپن جیسے منفی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جو انسان 5 دن تک لگاتار نیند نہ کرے، اس کی طبیعت میں گرانی اور بے چینی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، قوت ہاضمہ متاثر اور مندرجہ بالا علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ویسے نیند کی بے قاعدگی کا شکار ہر 3 انسانوں میں سے ایک ہوتا ہے، البتہ یہ بیماری کی شکل میں کم تبدیل ہوتے ہیں اور طبعی حالت کے دائرے میں یہ بے قاعدگی زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات ایک مدت کے بعد ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ علاج: جو سبب ہو اس کو دور کرے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں چھینکے لانا، گرم چیزوں کو سونگھنا اور سر کو موٹے کپڑے سے رگڑنا اور چائے پلانا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہدایات: طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لائے۔ دن کے وقت ہوا خوری، چہل قدمی یا کوئی بھی جسمانی ریاضت و حرکت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیں۔ ٹیکنالوجی یا اسکرین ٹائم کو محدود کرے اور اس کے بیجا استعمال سے گریز کرے، خاص کر کے سونے سے پہلے موبائل کی شعاعیں نیند اور سکون میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کھانے پینے اور سونے جاگنے کا وقت مقرر کرے۔ رات کے وقت چائے، کافی اور قہوہ وغیرہ سے پرہیز کرے۔ سونے کی جگہ یا ماحول پرسکون اور ہر قسم کے شور و شرابے سے پاک ہو اور دھیمی روشنیوں اور اچھی خوشبو یا مفرحات سے بھرپور ہو۔ آخری بات یہ کہ خالق کائنات نے اس کائنات کا نظام الاوقات مقرر کر دیا ہے، جیسے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت مقرر ہے، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا وقت مقرر ہے، ستاروں کا اپنے محور میں پھرنے کا وقت مقرر، ہواؤں کا سفر اور بادلوں کا بارش میں بدلنے کا وقت مقرر، نباتات کا بیج سے پودے کی شکل اختیار کرنے اور پھل اور پھول آنے کا وقت مقرر، حتیٰ کہ
انسان کی غیر اختیاری کاموں جیسا کہ پیدا ہونا اور مرنے کا وقت بھی مقرر ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے کا وقت مقرر، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی مدت کا وقت مقرر۔ خود انسان کے بنائے ہوئے ادارے، اسکول، کالج، دفاتر، کورٹ اور کچہری کے نظام الاوقات بھی مقرر ہیں۔ جو بچ گیا ہے وہ صرف انسانی جسم کی ضروریات اور اختیاری آزادی کے اعمال ہے، جس میں شکم اور شہوات اور آرام و سکون کی جسمانی و روحانی ضروریات شامل ہیں۔ وہی انسانی عمل کی آزادی کی بنا پر بے قاعدگیوں کا شکار اور مقررہ اور خاص وقت سے ہٹی ہوئی ہیں، جس کا نتیجہ آج کے دور کا انسان مختلف قسم کے نئے بیماریوں کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ شکریہ۔ نوک قلم، کشمیر۔